السلام علیکم، میں ہوں سائرہ مسعود اور آپ دیکھ رہے ہیں سلیم بخاری شو۔ مشرق وسطیٰ میں سچویشن ان فلکس ہے، بہت ریپڈ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہے مذاکرات کو لے کر۔ 11ویں آور پر مذاکرات کا وینیو ترکی سے چینج کر کے عمان کر دیا گیا ہے، اور مذاکرات کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے پھر سے جو ہے وہ 3 شرائط جو ہے وہ ایران کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ سارے ماحول میں امریکہ اور ایران کے درمیان فوجی تناؤ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے، تو یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھنے جا رہا ہے، اس کا جواب سلیم بخاری صاحب سے لیں گے۔ ان دا سیکنڈ سیگمنٹ وی ول ڈسکس پاکستان کرکٹ بورڈ نے T20 ورلڈ کپ میں جانے کا فیصلہ کیا، مگر 15 فروری کو بھارت کے ساتھ ہونے والے میچ کا بائیکاٹ کیا جائے گا۔ اس فیصلے سے ICC کے اندر ایک کھلبلی مچ گئی ہے اور بیک ڈور چینلز کے تھرو پاکستان کو منانے کے حوالے سے جو ہے وہ کوششیں کی جا رہی ہیں۔ PCB کا یہ فیصلہ کتنا درست ہے؟ کیا یہ بھارتی اجارہ داری کو ختم کر سکے گا یا پھر بیک فائر کرے گا؟ اس پر بات کریں گے۔ ان دا لاسٹ سیگمنٹ CNN نے پاکستان کے موقف کی تصدیق کرتے ہوئے یہ رپورٹ کیا ہے کہ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی میں وہ اسلحہ استعمال ہو رہا ہے جو امریکہ افغانستان میں چھوڑ گیا تھا۔ اکثر اور بیشتر اس طرح کی رپورٹس جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں، لیکن کیا امریکہ اس کا کوئی سد باب کرے گا یا نہیں؟ تمام ایشوز پر ڈیٹیل ڈسکشن کے لیے بڑھتے ہیں سلیم بخاری صاحب کی جانب۔ السلام علیکم بخاری صاحب۔ جی وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، آپ ٹھیک ہیں سائرہ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں بخاری صاحب۔ بخاری صاحب، وہی روٹین کی جو بات ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جب بھی مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو ساتھ ایک دھمکی ضرور لگاتے ہیں۔ جی، وہ آپریشن مڈ نائٹ ہیمر کے دوبارہ اگر مذاکرات ناکام ہو جاتے ہیں تو ایسا کچھ آپریشن دوبارہ جو ہے وہ ہوگا، لیکن بخاری صاحب آپ کو لگ رہا ہے کہ سچویشن اس ٹائم وہی ہے جو لاسٹ ایئر تھی؟ دیکھیے، جہاں تک تعلق ہے اسٹیک ہولڈر ہونے کا تو ٹرمپ بہت بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں اس خطے میں، کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے بارے میں، لیکن ان کی جو ذہنی کیفیت ہے یا ان کی جو باڈی لینگویج ہے اس میں بہت سی جگہ پر تصاد ہے، بہت ساری باتیں وہ ایسی کہہ رہے ہیں جن سے انہیں پہلے بھی واپس جانا پڑا ہے اور اب بھی واپس جانا پڑے گا۔ تھوڑا سا اس کا ہم تفصیلی جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے، آخر کار امریکہ جو ہے بہادر، وہ مان گیا ہے 2-3 چیزوں کے اوپر۔ ایک تو یہ کہ اس کی خواہش تھی کہ یہ مذاکرات ترکیہ میں ہونے چاہیے، یعنی استنبول میں ہونے چاہیے تھے۔ وینیو بھی سیٹ تھا، اناؤنس بھی ہو گیا تھا دونوں طرف سے، لیکن ایٹ دا 11th آور جیسا آپ نے کہا کہ ایران کی طرف سے اس خواہش کا اظہار کیا گیا کہ ترکیہ کے شہر استنبول کی بجائے ان مذاکرات کا وینیو جو ہے وہ آپ شفٹ کر کے عمان لے آئیں۔ لیکن ایسا کیوں بخاری صاحب؟ دیکھیے، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایران 2 چیزیں نہیں چاہتا۔ ایک تو یہ چاہتا ہے کہ امریکہ اور ایران کے مابین جو مذاکرات ہوں اس میں خطے کے کسی دوسرے ممالک کو نہیں ہونا چاہیے، اور اس کی وجوہات ہیں۔ اس لیے کہ اس خطے کی میجورٹی آف دا کنٹریز جو ہیں وہ ماضی میں امریکن اسٹوڈیز رہے ہیں، یا کہہ لیجیے امریکہ کے غلام رہے ہیں، یا کہہ لیجیے گا کہ امریکہ کی آنکھ کے اشارے پر چلتے رہے ہیں، اس لیے ایران ان کو ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ ترکی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ نیٹو کا ہیڈ کوارٹر ہے اس دنیا کے اس خطے کے حوالے سے، اور دوسرا یہ کہ ایران اور ترکیہ کے تعلقات بہت عرصے سے بہت زیادہ خوشگوار نہیں رہے۔ اس کی بے پناہ وجوہات ہیں، اس کے اوپر پھر کسی وقت غور کریں گے۔ اس وقت جیسا میں نے کہا کہ ایک تو وینیو تبدیل ہو گیا ایران کی خواہش کے اوپر، ٹھیک ہے جی۔ دوسری طرف یہ کہ دھمکی بھی دے رہے ہیں، وہ ہیمر نائٹ کا حوالہ بھی دے رہے ہیں، وہ مڈ نائٹ ہیمر، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ ایران بڑا امید افزا ہے، اب ایران توقع کر رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی فیصلہ ہو جائے گا۔ تو ڈویلٹی ہے، ایک طرف دھمکی اور دوسری طرف اس خواہش کا اظہار کہ شاید کوئی فیصلہ ہو جائے۔ اس دھمکی کا جواب تو ایرانین پریزیڈنٹ نے دے دیا ہے کہ کوئی ایسے مذاکرات ان حالات میں نہیں ہو سکتے جن کے ساتھ کوئی دھمکی جڑی ہو۔ کیٹیگوریکلی ٹرمپ کی اس بات کا انہوں نے جواب دیا ہے کہ کنڈیشنز یہ ہے کہ اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوں گے تو ہم پر حملہ ہوگا، تو پھر ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایک طرف تو یہ ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ ایرانی وزارت خارجہ کی طرف سے بھی ایک بیان جاری کیا گیا ہے جس میں واشنگٹن سے مذاکرات کے لیے مکمل تیاری کا عندیہ دیا گیا ہے۔ سو اٹ سیمز کہ دونوں طرف بھی اب بات چیت کرنے کے حوالے سے کوئی ابہام نہیں ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن موضوعات پر جو زیر بحث آئیں گے اس پر بھی اب کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے۔ لہٰذا اب ہم چلتے ہیں ان کنڈیشنز کی طرف جو امریکہ نے پہلے سے امپوز کرنے کی بالکل بخاری صاحب، اس طرف جانے سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا، جیسے آپ نے بھی کہا کہ ایران نہیں چاہتا کہ خطے کے دیگر ممالک جو ہیں وہ اس میں بیٹھے، یہ بائی لیٹرل بٹوین ایران اینڈ امریکہ ہو، تو آپ کو نہیں لگتا کہ ایران کے زیادہ فائدے میں ہے اگر کچھ اور گارنٹرز جو ہیں وہ اس میں موجود ہوں گے، جیسے کہ پاکستان، ترکیہ؟ دیکھیے، وہ بات اس وقت آئے گی جب یہاں سے فوجیں واپس جائیں گی
میری بیڑا واپس جائے گا, کسی نتیجے پر پہنچیں گے. ابھی ابتدائی طور پر تو ایران کسی پری کنڈیشن کے اوپر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میرے خیال سے اپنے ناظرین کو ساتھ ہی یہ بتا دیں گے وہ 3 پری کنڈیشنز ہیں کیا. پہلے وہ 4 تھی, وہ اب 3 رہ گئی ہیں. ایک تو اس میں یہ ہے کہ جی یورینیم کی افزودگی جو ہے اس کو آپ 0 لیول پر لے کے آئیں گے. یہ ایران نے کبھی نہیں مانا ہے. ایران نے کہا ہے کہ اس کی پرسنٹیج طے ہو سکتی ہے کیونکہ نیوکلیر پروگرام ہمیں چاہیے اپنے پیسفل پرپسز کے لیے بھی. بجلی پیدا کرنی ہے ہم نے, اپنی انڈسٹری چلانی ہے ہم نے, وغیرہ وغیرہ. دوسرا یہ تھا کہ بیلسٹک میزائل جو ہیں آپ کے, ان کی حد طے کر دیں کہ کتنے میل سے زیادہ وہ مار نہیں کر سکتے ہیں. اس پر بھی ایران نے کہا تھا کہ کوئی کمپرومائز ہو ہی نہیں سکتا. تھرڈ از ایون مور امپورٹنٹ, وہ یہ ہے کہ اس خطے میں یعنی مشرق وسطیٰ میں جو ریزسٹنس موومنٹس ہیں, جن میں حماس ہے, جس میں حزب اللہ ہے, جس میں حوثیز ہیں, ان کی مدد کرنا ایران ترک کر دیں. اس پر بھی ایران نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ جو صہیونی مائنڈ سیٹ ہے, جو نسل کشی کا مجرم ہے فار سو منی دہائیوں سے, اس کے علاج کا اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اس کے ارد گرد گھیرا تنگ کیا جائے. تو یہ وہ 3 شرائط ہیں جس پر ایران نے کہا ہے کہ تھینک یو ویری مچ, گڈ نوئنگ یو, آپ بات کریں ہم سے صرف جوہری حوالے سے. اور اس پر بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایران 0 لیول پر جانے کے لیے تیار نہیں ہے. بخاری صاحب, یہ تو 3 شرائط ڈونلڈ ٹرمپ نے جو رکھی ہیں, اس کے اوپر تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایران کسی صورت کمپرومائز نہیں کرے گا. تو پھر بخاری صاحب مذاکرات ہوں گے کیسے؟ پچھلے سال بھی ہم نے یہ دیکھا کہ 5 ادوار ہوئے, یہی 3 جو ہیں پوائنٹس تھے تب بھی, اور ڈیڈ لاک رہا. اب بھی کیا اگر ان 3 پوائنٹس پر بات ہو سکتی ہوتی تو وہ کامیاب ہو گئے ہوتے نا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اب ہم نا یہ تو دیکھ رہے ہیں سرفیس پر جو ہمارے سامنے چیزیں ہیں, جو اس سرفیس کے علاوہ بیک ڈور سب کچھ ہو رہا ہے, یعنی ڈپلومیٹک ایفرٹس کے علاوہ چائنا اور رشیا. اگر آپ امریکن سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں تو وہاں پر بے پناہ فوٹیج آپ کو نظر آئے گی جس میں چائنیز طیاروں کو لینڈ کرتے ہوئے دکھایا ہے, جس میں میزائل سسٹم کی ڈیلیوری جو ہے اس کو ایرانینز کو لیتے ہوئے دکھایا گیا ہے. تو ایران وہ ایران نہیں ہے. ہم نے کل بھی اپنے پروگرام میں کہا تھا, آج میں زیادہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, جب ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں, جب ہم پروگرام کر رہے ہیں, تو اس وقت بھی پوتن اور پریزیڈنٹ شی کے بیچ ٹیلی فونک مذاکرات چل رہے ہیں, جس کی ابھی تک ایک ہی بات سامنے آئی ہے, وہ یہ کہ ان مذاکرات میں فوکس جو ہے وہ مڈل ایسٹ کی صورتحال رہے گی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اٹ از ناٹ ٹرمپ ہو از پلئنگ alone. بالکل, there are other powers that to reckon with. وہ بھی اس معاملے کے اندر کئی لحاظ سے انوالو ہیں. جی بالکل, آپ نے بخاری صاحب بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہائی لائٹ کیا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں شرائط تو وہی ہیں جو لاسٹ ایئر تھی, ایجنڈا میٹنگ کا اور مذاکرات کا سیم وہی ہے, لیکن کیا آپ کچھ پوزیشنز میں, کچھ اوور آل سچویشن میں کچھ تبدیلی دیکھ رہے ہیں کہ یہ مذاکرات ماضی کی طرح ڈیڈ لاک کا شکار نہیں ہوں گے اور کچھ نہ کچھ نتیجہ نکل آئے گا؟ دیکھیے 2 چیزیں ہیں. سب سے اہم چیز یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ول نیڈ اے فیس سیونگ ٹو withdraw its troops, to go back. یہ آسان معاملہ نہیں ہوگا. There has to be some outcome جس سے وہ, جس طرح سے گرین لینڈ کے حوالے سے ہوئی, تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا. ہاں جی. لیکن آپ صورتحال کو ذرا ریئل ٹرمز میں دیکھیں. اس تمام تر پریشر کے باوجود کیا ایرانین ڈرون ایئر کرافٹ کیریئر تک, ابراہم لنکن تک پہنچا کہ نہیں, جس کو مار گرانے کا دعویٰ کیا انہوں نے, بالکل ٹھیک کیا انہوں نے, اس کے F-35 جو ہیں انہوں نے اس کو مار گرایا ہے, بٹ someone dare to reach there. ایک دوسری بات یہ ہے کہ ایرانین واٹرز میں ایک امریکی پرچم بردار جہاز گھسایا تھا, اس کو چیلنج کیا ایرانین فورسز نے, کشتیاں اس کے قریب بھیجی اور قبضہ کرنے کی دھمکی دی کہ اگر آپ نے یہاں ایک لمحہ بھی ٹھہرے تو ہم آپ کے جہاز پہ قبضہ کر لیں گے. وہ جہاز وہاں سے پھوٹ لیا بھائی. تو یہ کیا ڈپکٹ کر رہا ہے؟ یہ ڈرا ہوا ایران نہیں ہے. ہاں, ایران کی پوزیشن ماضی جیسی نہیں ہے, قطریں اسٹرانگ ہے, کوئی 2 رائے نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں انہوں نے کہا کہ جمعے کو جو مذاکرات ہو رہے ہیں, اگر ہم نے یعنی فوجی آپشنز پر نہیں جانا ہے تو کچھ نہ کچھ نتیجہ اس کا نکلنا چاہیے. اور مسعود پزشکیان جو ہیں, جو ایران کے پریزیڈنٹ ہیں, انہوں نے کہہ دیا کہ بالکل ہم بھی بڑے پر امید ہیں کہ یہ مذاکرات کامیاب ہونے چاہیے, لیکن اس میں دھمکی کا کوئی ایلیمنٹ نہیں ہونا چاہیے. ایک طرف تو ہم یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں, دوسری طرف مذاکرات کا سٹیج سیٹ ہوتے ہی ایک بندہ ہے جس کا نام نیتن یاہو ہے, وہ جو پاگل آدمی ہے,
وہ جو زائنسٹ مائنڈ آدمی ہے اس کے پیٹ میں مروڑ اٹھنے شروع ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا. کیونکہ اگر کوئی سمجھوتا ہو جاتا ہے، امریکہ واپس چلا جاتا ہے، تو پھر تو جو حال ہوگا نیتن یاہو کا اس کے اپنے ملک میں، اس کے حوالے سے ابھی کچھ پیشین گوئی ہم نہیں کر سکتے ہیں. لہٰذا انہوں نے جو امریکی نمائندہ ہے جس نے یہ مذاکرات کرنے ہیں، وٹکوف کو انہوں نے آلریڈی ملاقات کر چکے ہیں، جی مشورہ دیا ہے ایران پہ بھروسہ نہ کرنا، ایران پہ بھروسہ نہ کرنا، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ ایران اپنے کیے ہوئے وعدے پر قائم نہیں رہے گا اور کسی بھی معاہدے کی لاج نہیں رکھے گا. میرا مطالبہ یہ ہے کہ نیتن یاہو تمہیں تو ڈوب مرنا چاہیے یہ کہتے ہوئے. آپ نے پوری عالمی رائے عامہ، آپ نے پوری عالمی عدالت انصاف، آپ نے یو این کی جنرل اسمبلی، آپ نے یو این کی سیکورٹی کونسل کی کون سی قرارداد کے اوپر عمل کیا ہے بھائی؟ وہ آپ کس منہ سے یہ کہہ رہے ہیں؟ آپ نے سب سے زیادہ ناقابل بھروسہ تو آپ ہیں، جس نے ورلڈ اوپینین کی لاج نہیں رکھی، جس نے نسل کشی کے حوالے سے عالمی عدالت کا فیصلہ نہیں مانا، جس نے عالمی ادارے یونائٹڈ نیشن کی کسی ریزولوشن کو درخور اعتنا نہیں سمجھا. آپ کسی دوسرے کی طرف کیسے کسی دوسرے کی طرف تم انگلی کیسے اٹھا سکتے ہو؟ تم تو خود ناقابل اعتبار ہو. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اب آگے آ جائیے جناب. دیکھیں بات یہ ہے کہ جن کو پراکسی کہا جا رہا ہے یہ فریڈم موومنٹس ہیں. فریڈم موومنٹس یو این چارٹر کے تحت اپنا عمل جاری رکھ سکتی ہیں. یہی آرگومنٹ تو ہمارے پاس کشمیر کے حوالے سے ہے کہ اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم ہو رہی ہے اور اس کو کوئی حق نہیں ہے. ان کو اس تصواب رائے کے تحت یہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ وہ یہ فیصلہ کریں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. یہی اپلائی کرتا ہے فلسطینیوں کے حوالے سے بھی. فلسطین میں بھی ہم کیا کہتے ہیں کہ فلسطینیوں کو ڈیسائیڈ کرنے دیں کہ اپنے علاقے میں انہوں نے کیا کرنا ہے. اس کے اوپر جو کچھ نیتن یاہو کر رہے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. میرے خیال سے اب فیصلے کی گھڑی جو ہے وہ قریب ہے. کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ طے ہو گیا ہے. یہ مذاکرات بھی جو ہیں یہ یک نہیں ہو رہے ہیں، اس کے پیچھے ایک لمبی بیک چینل ڈپلومیسی ہے. اسی طرح جیسے میں نے آپ کے کہا کہ امریکہ بہادر تو سرفیس پہ بیٹھ کے بیانات دے رہے ہیں، لیکن کچھ قوتیں ایران کے پیچھے بھی بیٹھی ہوئی ہیں جو ایران کو سٹرینتھن بھی کر رہی ہیں، ایران کو مضبوط بھی کر رہی ہیں اور ایران کے ساتھ کھڑی بھی ہوں گی ان بیڈ ٹائمز. کروشل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس پورے سیناریو میں پاکستان کا رول کیا ہوگا. بالکل یہ وہ سوال ہے جو ہر جگہ پوچھا جا رہا ہے. دو چیزیں ہم نے کل بھی واضح کی تھی، آج ہم پھر واضح کر دیتے ہیں. امریکہ جتنا مرضی پریشر ڈال لے، امریکہ جتنا مرضی مطالبہ کرے ہم سے، ہم ایران کے خلاف جانے والے نہیں ہیں. ہماری لیڈرشپ کنسسٹنٹلی یہ بات کہہ رہی ہے کہ ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات کی نوعیت ایسی ہے کہ ہم اس کے خلاف کسی بھی گھیراؤ کا، کسی بھی فوجی قوت کے استعمال کا ساتھ نہیں دے سکتے ہیں. تو امپلائیڈلی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ دس پوزیشن ٹیکن بائی پاکستان از ریسپیکٹیبل، اور دوستی کا حق ادا کرنا اسی کو کہتے ہیں. جی بخاری صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پروگرام میں واپس آئیں گے ایک شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو. بخاری صاحب، اگر ڈونلڈ ٹرمپ اس طرح کی کوئی شرط رکھ دیتے ہیں، اس طرح کی کوئی بات کرتے ہیں جس میں پاکستان کو مجبوراً ایران کے خلاف جانا پڑتا ہے، تو پھر آپ کو نہیں لگتا کہ وہ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات بھی خراب کر سکتا ہے؟ تو یہ بڑی کریٹیکل جو ہے وہ ڈپلومیٹک موو ہوگی. سوال آپ کا بالکل ٹھیک ہے. امریکہ کے ساتھ ہمارے فلرٹیشن کے تعلقات کی عمر زیادہ لمبی نہیں ہے. جی بھارت کے ساتھ بھی بہتر ہوتے جا رہے ہیں. اگر جون مئی میں لڑائی نہ ہوتی ہماری، ہمیں لنچ کے لیے نہ بلایا جاتا، تو یہ سب کچھ امریکہ کا ہم پچھلے 40 سال سے بھگت رہے ہیں. ہمیں وار آن ٹیرر میں گھسیڑ کے، جس طرح وہ بھاگے ہیں وہاں سے ہمیں چھوڑ کے، وہی جو بات بھی کریں گے ہم اگلے سیگمنٹ میں، وہ جو قیمت ہمیں ادا کرنی پڑ رہی ہے اس سب کچھ کی، یہ دنیا کے سامنے ہے. اس لیے ٹرمپ کا ساتھ دینے کے بارے میں میرے خیال سے ہماری لیڈرشپ کو عوام کی امنگوں کو مد نظر رکھنا ہوگا. گراس روٹ لیول پر نہ ہی تو کوئی امریکہ کے ساتھ جانے پر آمادہ ہے اور نہ ہی کوئی فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کی کسی بھی حوالے سے مدد کرنے کے لیے آمادہ ہے. آپ نے یہاں پر دیکھا جو فلسطین مارچ ہوئے ہیں، چاہے وہ JUI نے کیے، چاہے وہ جماعت اسلامی نے کیے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلتے ہیں اس کے لیے. بخاری صاحب، آپ تو کافی عرصے سے یہ بات کرتے آئے ہیں کہ جب امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات اچھے ہو رہے تھے تب بھی آپ یہ کہتے تھے کہ بہت احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. تو ابھی جو تعلقات، جس طرح سے آپ نے فلرٹیشن کا لفظ جو ہے اس کے لیے ٹرمینالوجی یوز کی ہے، تو یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنے دیر پا ہوں گے؟ کیونکہ ایٹ دا سیم ٹائم ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کے ساتھ امریکہ کے تعلقات بہتر ہوتے جا رہے ہیں، ٹریڈ ڈیل ہو گئی. صحیح سمت میں آپ نے اشارہ کر دیا.
اور مجھے موقع فراہم کر دیا کہ میں یہ بات بھی کروں. بالکل ٹھیک ہے. کل تک ہم یہ ایزیوم کیے بیٹھے تھے یا ہمیں یہ باور کرایا جا رہا تھا کہ انڈیا کی ایسی کی تیسی, اور یہ جو یو ٹرن ہے ٹوٹلی کہ 25 سے 18% آپ نے ان کا ٹیرف کر دیا ہے, اور ایک نئی ڈیل ان کے ساتھ سائن ہو گئی ہے. یورپی یونین نے بھی بڑے بھائی سے پہلے ہی ان کے ساتھ ایک ڈیل کر لی ہے. تو ٹرمپ اینڈ امریکہ بوتھ آر موسٹ انریلائبل فرینڈس. ان کی دوستی اور ان کی دشمنی, نہ ان کی دوستی اچھی نہ ان کی دشمنی اچھی, ان دونوں سے ہی متعاط رہنا چاہیے. امریکہ سے ہمیں یہ توقعات لگا لینا کہ وہ ہمارا ساتھ دیں گے, وہ اسرائیل اور ہندوستان کے خلاف جا کے ہماری مدد کریں گے, بالکل ایک دیوانے کے خواب سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وی ہیو ٹو بی آن آر فیٹ فار آر ڈیفینسز. ہمیں کوئی توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ امریکہ آؤٹ رائٹلی جا کے ہمارا ساتھ دے گا. ہاں, یہ توقع ہمیں چین سے ہے بھی, چین نے ثابت بھی کیا ہی. بالکل بخاری صاحب, تاریخ تو اس بات کی گواہ ہے کہ امریکہ کا جب دل چاہا پاکستان کو یوز کیا اینڈ دین بیک ٹو دیٹ. بخاری صاحب, امریکہ میں ڈپلومیٹک حلقوں میں یہ بات ہو رہی ہے کہ پاکستان کے ساتھ امریکہ کے تعلقات 3 C's پر جو ہے وہ مبنی ہیں, کرپٹو اینڈ کریٹیکل منرلز اینڈ کاؤنٹر ٹیررزم. تو بخاری صاحب کیا لگتا ہے اگر ان 3 C's کو دیکھا جائے تو کتنے لانگ ٹرم ریلیشن شپس آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے؟ یہ تینوں C's جو ہے نا, دے آر امریکن ویپنس. ان سے بچنا چاہیے. ہم نے ماضی میں بھی دیکھا, ہم نے ایک دفعہ نہیں کم از کم 2 درجن مرتبہ امریکہ سے دھوکہ کھایا ہے. آپ یہ جو 40 لاکھ ریفیوجیز ہم نے بھگتے ہیں, جب 90s کی دہائی کے آخر میں معاہدہ ہو گیا تھا تو یہ 40 لاکھ کو مڑ کے دیکھا نہیں انہوں نے پلٹ کے کہ کیا ہمارے ساتھ ہوا اور کیا قیمت ہم نے ادا کی ہے. لہذا امریکہ کسی کا وفادار نہیں ہے سوائے اپنے مفاد کے. Americans, every American, leave Trump alone, every American love their own interest and give a damn to کہ ان کے دوستوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. میں آپ کو بے پناہ مثالیں دے سکتا ہوں یہاں پر. جس ویتنام کے ساتھ انہوں نے 18 سال کی جنگ لڑی تھی, اب ان کے درمیان اس طرح شیر و شکر ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے اس کا. تو نہ ہی اس کے دشمن پرماننٹ ہے نہ ہی اس کی دوستی پرماننٹ ہے. یہ بات ہمیں باور ہو چکی ہے اور یہ بات ہماری آئندہ نسل کے ذہنوں میں بٹھا دینی چاہیے. نیور ٹرسٹ دی امریکنز. لیکن بخاری صاحب, آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان کو اپنے تعلقات امریکہ کے ساتھ اچھے رکھنے چاہیے irrespective of this fact کہ امریکہ کے اور بھارت کے تعلقات اچھے ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ ایکویشن برابر نہیں ہو سکتی. دیکھیے, ہم 70 سال سے اس کے اتحادی ہیں, ہم آج بھی اس کا اتحادی ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں. ہم نے تو تعلقات اس کے ساتھ نہیں بگاڑے ہیں. ٹرمپ جب سے آئے ہیں تو ایشے ہیں نا, لیکن یہ ایشے یک طرفہ ہیں. اس کا کوئی بینیفٹ ہمیں ملے گا کہ نہیں ملے گا. ایک صرف انہوں نے وہ جو پرزے دینے کی کنڈیشن ہٹائی ہے, اور وہ پرزے سعودی عرب کو بھی F-15 دے رہے ہیں. ون تھنگ, وہ سعودی عرب کو بھی دے رہے ہیں, انڈیا کو بھی دے رہے ہیں. تو انڈیا کو تو وہ F-35 تک بیچنے کے لیے تیار ہیں. تو Americans friends are not trustworthy. I have no illusion and no illusion should be there in the minds of our policy makers. بالکل بخاری صاحب, ابھی جو ٹیرف ڈیل ہو گئی ہے امریکہ کی اور انڈیا کی, جو ٹیرف ریڈیوس کیا جا رہا ہے 18% تک, اور پھر مدر آف آل ڈیلز جیسے یورپی یونینز کی ہو گئی ہے انڈیا کے ساتھ, اس کا پاکستان کے اوپر کیا امپیکٹ پڑے گا؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لیٹسٹ خبر ہے وہ یہ کہ ہمارے UAE کے یورپی یونین کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس کی تجدید ہو گئی ہے. وہ جو ہماری ٹریڈ ڈیل ان کے ساتھ ہے, GPS پلس وہ سم تھنگ جو ٹرمینالوجی اس کے لیے, اس کی کنٹینیوٹی کے لیے ہم نے سائن کیے ہیں کل ہی. تو ایک تو ہمیں اس سے ایز سچ کوئی ذوف نہیں پہنچنے جا رہا. لیکن جیسا میں نے آپ سے کہا کہ کسی بھی وقت ہمارا گلا دبانے اور ہمیں یعنی سانس مشکل سے لینے پر مجبور کرنے کی کیپیسٹی ان میں ہے, انہوں نے ہمیشہ کی ہے. امریکہ ہیز آلویز بیٹریڈ اٹس فرینڈ اور یورپی یونین ہیز آلویز فالوڈ وٹ امریکہ وانٹس. تو یہ جو جڑے ہوئے ہیں نا ایک دوسرے کے ساتھ, ان سے کچھ زیادہ توقعات تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو نہیں رکھنی چاہیے. اور میں اس حوالے سے ایک حوالہ دیتا چلوں. ہمارے دوست تھے شوکت عزیز صاحب جو پرائم منسٹر تھے, انہوں نے آج سے کئی سال پہلے, کم از کم 15-20 سال پہلے, انہوں نے کہا تھا لک ٹو ایسٹ, اسٹاپ لکنگ ٹو ویسٹ. اب تو پوری دنیا ہی کر رہی ہے بخاری صاحب, سب ہر کوئی مشرق کی طرف. ابھی تو برطانیہ جا رہا ہے, کینیڈا جا رہا ہے. یہ وہ الائز ہیں امریکہ کے جن کے بارے میں کبھی کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ وہ امریکہ کی مرضی کے خلاف چین کے ساتھ ایون بات کریں گے, لیو الون ان کے ساتھ معاہدے سائن کرنا. اور
کینیڈین پرائم منسٹر نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ میں یہاں آیا ہوں ٹو بیکم پارٹ آف دا نیو ورلڈ آرڈر. میرے خیال سے اس سے بڑی گالی ٹرمپ کو کوئی دی نہیں جا سکتی. بالکل بخاری صاحب. اور جس طرح سے بھارت پر پابندی لگائی جا رہی ہے کہ وہ رشین اور ایرانین تیل نہ خریدے, وینزویلا سے تیل خریدے, تو اس کے الٹیمیٹلی بھارت کو کتنا نقصان ہوگا؟ کیونکہ وینزویلا تو اتنا آئل پروڈیوس ہی نہیں کرتا جتنا جو ہے وہ. مجھے یہ تو معلوم نہیں کہ کتنا نقصان ہوگا اس سے, لیکن میں ایک بات بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں, وہ یہ ہے کہ ہندوستان نے اگر یہ غلطی کی, پہلی بات تو یہ کہ اس کے ان فیصلوں کے اوپر وہاں ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے, کانگریس ان کا کیا تماشا بنائے ہوئے ہے, وہاں کا میڈیا ان کے ساتھ کیا کر رہا ہے, وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. کیونکہ وہاں بھی لوگ امریکہ کو ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں, جس طرح ٹرمپ نے بٹرے کیا ہے ہندوستان کو, تو ان کے ہاں بھی کریڈیبلٹی گیپ بہت سیریس ہے. اینی وے, ہیونگ سیڈ دیٹ, ہمیں اپنے دشمنوں سے خود ڈیل کرنا ہے. ہم نے مئی میں بھی خود ڈیل کیا تھا. ہمیں کسی امریکن مدد کی ضرورت نہیں ہے. جہاں تک ویپنز کا تعلق ہے, ہماری انڈیجنسلی ڈیولپ ٹیکنالوجی بہت ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ چین کو سلامت رکھے, ہمارے پاس کوئی کمی نہیں ہے. اس لیے ہم اب امریکہ کے اس طرح سے محتاج نہیں ہیں جس طرح سے آج سے 20-22 سال پہلے تھے. جی بالکل بخاری صاحب, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ نے اوور آل پوری دنیا میں کیا کچھ چل رہا ہے, کس طرح سے مشرق وسطیٰ کی سچویشن چینج ہو رہی ہے, پھر ورلڈ آرڈر کس طرح سے چینج ہو رہا ہے, یہ آپ نے آج ہمیں تجزیہ دیا. پروگرام میں واپس آئیں گے ایک شارٹ بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو. بخاری صاحب, پاکستان نے فیصلہ کیا, پاکستان کرکٹ بورڈ نے فیصلہ کیا کہ T20 میں ورلڈ کپ میں تو پاکستان جائے گا, لیکن 15 فروری کو جو میچ ہونا ہے اس کا بائیک آؤٹ کرے گا. اور پاکستان کے اس موو نے نا ICC میں کھلبلی سی مچا دی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ فیصلہ درست ہے؟ بھارت کی جو اجارہ داری ہے اس کو بریک کر سکے گا یا پاکستان کو بیک فائر کرے گا؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ICC کے اوپر اجارہ داری آج سے نہیں ہے ہندوستان کی, کافی عرصے سے قائم ہے. پہلے اگر آپ کو یہ یاد ہو, بگ 3 نے پہلے کرکٹ پہ قبضہ کیا اور الٹیمیٹلی ہندوستان اس پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے. دیکھیے, ICC جو ہے اس کی طرف سے بیک چینل کی اسائنمنٹ دینا سنگاپور کے نمائندے عمران خواجہ کو کہ آپ پاکستان کو منائیں, یہ تو ثابت ہو گیا کہ ICC میں کھلبلی مچی ہوئی ہے. یعنی پاکستان کا فیصلہ جو ہے, یہ نہیں کہہ سکتے آپ کے کسی کی صحت پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوا اس کا. ایک تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ کیا پاکستان کو اس پوزیشن سے واپس لے جایا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ میرے خیال سے نہیں. جتنی مرضی آپ ڈپلومیٹک کوشش کر لیں, بیک چینل کر لیں, فرنٹ چینل کر لیں, کیونکہ ہم نے جن بنیادوں پر یہ فیصلہ کیا ہے وہ بنیاد ابھی تک اسی طرح قائم ہے. ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا بنگلہ دیش کے ساتھ یکجہتی کے طور پر, کہ بنگلہ دیش کے کرکٹرز کے ساتھ جو سلوک وہاں پر ہوا PSL کے دوران, جس طرح مستفیض الرحمان کو وہاں سے نکالا گیا, جس طرح شاہ رخ خان کو وہاں غدار قرار دیا گیا, بنگلہ دیش کی ٹیم یہ رسک لینے کے لیے تیار نہیں تھی. اور یاد رکھیں کہ پاکستانی ٹیم کے حوالے سے تو خطرات اور بھی زیادہ ہیں. ایک ایسی قوم جس نے جوت کھائے ہوئے ہیں ہم سے فوجی طور اعتبار سے, جو شکست جس کو ہم نے دی ہے, پاکستان فاتح قرار ہوا ہے, پوری دنیا نے ہماری فتح کو تسلیم کیا ہے. آپ کا خیال ہے کہ RSS کے گنڈے اور BJP کے فالوور ہم پاکستان کے لیے کچھ نہیں کریں گے؟ تو پہلی بات تو یہ ہم نے وقت سے ہی کہہ دیا تھا کہ ہم کوئی میچ جو ہے وہ انڈیا میں نہیں کھیلیں گے. دیئرفور یہ فیصلہ جو ہے یہ بنگلہ دیش کے ساتھ یکجہتی کے طور پر کیا گیا ہے. اگر بنگلہ دیش واپس نہیں جا رہا ورلڈ کپ میں, تو پاکستان بھارت کے ساتھ میچ نہ کھیلنے کا یہ فیصلہ واپس نہیں لے گا. کیوں؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ کہ پاکستان کے پاس پہلا آپشن یہ تھا کہ بنگلہ دیش کے ساتھ جو زیادتی ہوئی اس کی مذمت کرتے ہوئے ہم بھی بائیک آؤٹ کر دیتے پورے ٹورنامنٹ کا. ہم نے نہیں کیا. فار دا سیک آف کرکٹ, فار دا سیک آف پاکستانیز لو فار کرکٹ, ہم نے کہا لیکن ہم اپنے بدترین دشمن کے ساتھ نہیں کھیلیں گے, جس کی وجہ سے بنگلہ دیش آؤٹ ہوا ہے. اس فیصلے نے, جیسے میں نے کہا, کھڑبلی مچائی ہوئی ہے. کھلبلی تو بہت چھوٹا لفظ ہے, کھڑبلی مچائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. ابھی دیکھنا یہ ہے کہ کیا جو ایفرٹس ISI نے انیشیٹ کیے, ICC نے, ISI نکل گیا مجھ سے, ICC نے جو انیشیٹ کیے ہیں, کیا اس کا کوئی نتیجہ نکلنے جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے؟ میں نے آپ کو اپنی ججمنٹ دے دی ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان یہاں سے واپس جا سکتا ہے. لیکن بخاری صاحب, اگر پاکستان اپنی پوزیشن سے واپس نہیں جاتا تو پھر پاکستان کو کیا اس کا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے؟ سینکشنز کی باتیں یہاں تک ہو رہی ہیں, فائن کیا جا سکتا ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ فائنینشلی ہمیں نقصان ہوگا, چونکہ ہماری وہ سارے جو پیسہ ہمیں آنا تھا ہمارے میچ کی وجہ سے, گیٹ منی کے اعتبار سے, جیسے ICC نے جو دینے تھے, جو ہمیں اشتہارات کی نشریات کے طور پر جو چیزیں پیسے ملنے تھے, وہ سارے جائیں گے. محسن نقوی صاحب سے یہاں پر ہم لوگوں نے سوال کیا, ہم نے کہا جی اس کی جو کاسٹ ہے اس کے بارے میں
آپ نے کچھ سوچا ہے؟ تو ان کا جواب یہ تھا، میں کوٹ اینڈ کوٹ بتا رہا ہوں، کہ جب جنگ ہوتی ہے تو نقصان کے اندازے نہیں لگائے جاتے، اسے یا جیتنا ہوتا ہے یا بدقسمتی سے ہارنا ہوتا ہے، تو نقصان جتنا بھی ہمیں ہوگا ہم اپنے فیصلے سے واپس جانے والے نہیں ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ہندوستان میں بھی اس حوالے سے دو رائے ہیں، کچھ کا خیال یہ ہے کہ آئی سی سی جو ہے اس کا جو یہ سخت ترین رویہ ہے اس میں نرمی پیدا کرنی چاہیے فار دا سیک آف دا گیم آف کرکٹ۔ دوسری رائے یہ ہے کہ جی نکال لیں جی پاکستان کو بھی، پاکستان کو بھی اس ٹورنامنٹ سے نکالنے، بین کریں اس کے اوپر سینکشنز لگائیں۔ بخاری صاحب بڑی تنقید بھی ہو رہی ہے بھارت کے اوپر۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس قابل نہیں سمجھتا ان کو کہ ان کے سٹانس کا جواب دیا جائے، اس لیے کہ یہ وہی زہریلی سوچ ہے جو اینٹی پاکستان ہے، جو مائنڈ سیٹ ہے بی جے پی کا اور آر ایس ایس کا۔ وہ آئی سی سی کے منہ کے اوپر جتنے مرضی تھپڑ ماریں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن وہ جو چاہ رہی ہیں وہ ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ ابھی دیکھنا باقی۔ لیکن ان کو چھوڑ دیجیے، ایک اور بھی بہت بڑے مصنف بھی ہیں اور بہت بڑے ایکسپرٹس بھی ہیں جن کا نام ہے گیڈیون ہے۔ انہوں نے جو کپڑے اتارے ہیں جیشا کے، اس کا ذکر نہ کیا تو پروگرام کا مزہ ہی نہیں آئے گا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جیشا ہے کیا، اس کی اوقات کیا ہے، اس نے کرکٹ کے لیے کیا، یہ کرکٹ کا کوئی بہت بڑا ایکسپرٹ ہے کیا، اس کو گیم آف کرکٹ کی کچھ سمجھ ہے کیا۔ اس کی وہ کہتے ہیں ایک ہی کوالٹی ہے کہ یہ وہاں کے انٹیریئر منسٹر کا بیٹا ہے، لیکن وہ کہتا ہے اگر آپ کو یہ ماننا پڑ جائے کہ یہ بڑی صلاحیت آدمی ہے تو پھر آپ کی جو سینس آف ہیومر ہے اس کو عجیب و غریب ہونا پڑے گا۔ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک پاگل ہی تسلیم کر سکتا ہے کہ جے شاہ کو کرکٹ کی کوئی سمجھ ہے یا وہ اس اہل ہے جس پوزیشن کے اوپر وہ بیٹھا ہے۔ بالکل بخاری صاحب، نہ کرکٹر ہے اور ایڈمنسٹریٹر بھی جیسے ہیں وہ ہم نے دیکھ لیا۔ پروگرام میں واپس آئیں گے ایک شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ٹو دا شو۔ بخاری صاحب، پاکستان نے تو بارہا یہ بات کی ہے کہ جو اسلحہ امریکہ چھوڑ کے گیا ایز اے ریزلٹ آف مس مینجڈ ایگزٹ، وہ پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ اب سی این این بھی سیم بات رپورٹ کر رہا ہے، لیکن اس طرح کی رپورٹس کا تب تک کوئی اثر، کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک کہ پریکٹیکلی اس کے لیے کچھ نہ کیا جائے۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ سی این این پہلا ایسا میڈیا آؤٹ لیٹ نہیں ہے جس نے یہ بات کی ہے۔ اس سے پہلے یوریشیا میگزین، واشنگٹن ٹائم، اپنے نیو یارک ٹائمز، واشنگٹن پوسٹ اور گارڈین جو برٹش ادارے ہیں، بی بی سی، یہ سب کہہ چکے ہیں کہ وہ اسلحہ جو امریکہ چھوڑ کے جس طریقے سے جلد بازی میں بھاگا تھا، وہ اب تمام تر اسلحہ جو ہے وہ دہشت گرد تنظیموں کے ہتھے چڑھ چکا ہے، جن میں ٹی ٹی پی ہے، جن میں داعش ہے، جن میں القاعدہ ہے، جن میں اور دیگر آرگنائزیشنز ہیں۔ ہمارے ہاں جتنے بھی دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں، آپ نے دیکھا بلوچستان میں حال ہی میں 3 روز کے دوران 197 کے قریب 197 ہم نے دہشت گرد مارے ہیں، جہنم واصل کیے ہیں۔ ان سے جتنا بھی اسلحہ پکڑا گیا ہے یہ سارا وہی ہے جو نیٹو کی فورسز اور امریکن یہاں استعمال کرتے رہے ہیں، حتیٰ کہ بعض اسلحہ اس میں سے اتنا سفیسٹیکیٹڈ ہے کہ وہ ہماری آرمی کے پاس بھی نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں اب کوئی ابہام نہیں ہے۔ امریکہ کی طرف سے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی کہا تھا کہ ہم حساب لیں گے ان سے کہ وہ کہاں ہے اسلحہ، اس کو اکاؤنٹ فار کریں، لیکن اس سے آگے کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ اسی طریقے سے ایک اور ادارہ ہے سگار کے نام سے، جو امریکی فوجوں کے یہاں سے جانے کے بعد سے پوری افغانستان کی صورتحال کو مانیٹر کر رہا ہے۔ اس کے ایک سربراہ ہیں جان سوپکو، انہوں نے کہا ہے کہ امریکی وہاں 3 لاکھ ویپن چھوڑ کے آئے تھے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنا بھی اسلحہ بلوچستان میں، جنوبی وزیرستان میں استعمال ہوا ہے دہشت گردوں کی طرف سے، وہ سارا امریکہ کا افغانستان میں چھوڑا ہوا اسلحہ تھا۔ تو اس کے بارے میں بھی کوئی ابہام نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم امریکہ کی وار آن ٹیرر بھی لڑیں، ہم امریکہ کی افغان وار بھی لڑیں، امریکہ یہاں سے بھاگ بھی جائے اور ہم بھگتتے رہیں۔ یہ ہے نتیجہ جو امریکہ کے ساتھ دوستی کا ہم نے ہمیشہ کمایا ہے۔ تو جہاں جہاں بھی امریکہ کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونا پڑا ہے، اس کے نتیجے میں ایک عدد بٹریل جو ہے وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ بخاری صاحب، ہم نے دیکھا کہ پچھلے کچھ دنوں میں فوج جو ہے وہ کاؤنٹر ٹیررزم کے آپریشنز جو ہے وہ کر رہی تھی، ایف سی بھی تھی، اس میں پولیس بھی تھی، لیکن بخاری صاحب اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے 12 جگہوں کے اوپر 12 علاقوں میں کنزیکٹیولی وہ جو ہے سائملٹینیسلی حملے ہوئے، تو بخاری صاحب اس کا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جتنا زیادہ کاؤنٹر ٹیررزم کائنیٹک میئرز لی جاتی ہیں اتنے زیادہ جو ہے حملے ہوتے ہیں، تو کیا آپریشن؟ میرے خیال سے اس کو اس طرح سے پرکھنے کی بجائے آپ یہ دیکھیں کہ کتنی کیلکولیٹڈ موو تھی کہ 12 اضلاع کے اندر ایک ساتھ اٹیکس ہوئے ہیں۔ وی شوڈ ہیو بین کاٹ انگارڈڈ، لیکن بقول محسن نقوی کے اور سرفراز بگٹی کے
ایک مائی کا لال واپس نہیں گیا ہے جس نے پاکستان میں دہشت گردی کے واقعہ میں حصہ لیا ہو، اور یہ 197 نے کمر توڑ دی ہوگی ان تمام آرگنائزیشن کی جو اس کے پیچھے تھے۔ بھارت کو بھی یہ میسج چلا گیا ہے کہ جتنی مرضی بڑھ کے کوشش کر لیں آپ، جتنا مرضی کیلکولیٹو موو کے تحت مختلف جگہوں پر آپ محاذ کھول دیں، ہر جگہ تمہیں چپیڑے پڑیں گی، ہر جگہ تمہارے جو پالتو کتے ہیں وہ جہنم واصل ہوں گے، اسی طرح کتے کی موت مریں گے۔ بالکل بخاری صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تھینک یو سو مچ سر فار یور انالیسس۔ پروگرام کا ٹائم ہو گیا ہے ختم۔ سی یو آل ٹمورو۔ اللہ حافظ۔